बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इंतहाई दुख की बात है कि आज फिर हमारा मुल्क तकरीबन 60 से 70% पानी में डूबा हुआ है और पानी की मिक़दार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ दरियाओं में बल्कि गली कूचों में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है जैसे दरिया बह रहे हैं। बिल्डिंगें, मकान, कच्चे मकान तो लाजमन गांव के गांव, देहातों के देहात बह गए, लेकिन पक्की बिल्डिंगें भी अब गिरती हुई नज़र आ रही हैं। सवात में इस कदर तबाही मची क्योंकि वो सयाहों का इलाका है, सयाह वहाँ जाते हैं, इसलिए दरिया सवात के साथ साथ करीब उसके होटल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ताकि लोग वहाँ पे रहें भी और नज़ारा भी देखें। लेकिन आज सैलाब का रेला उन बिल्डिंगों को भी बहा के ले गया। बड़े बड़े होटल कई कई मंजिला वो पानी में गर्क हो गए। इसकी तबाही का अंदाज़ा तो भी नहीं किया जा सकता, लेकिन रोज़ाना ये चीज़ या नुकसान बढ़ रहा है, इंसानों का भी, माल मवेशी का, बिल्डिंगों का, लोगों के घरों के सामान का। सूरत हाल बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत अबतर है और मैं नहीं समझ सकता कि कहीं इस हुकूमत के बस में होगा, जिस तरह की ये हुकूमत है, कि ये कुछ कर सकें, इनकी अहलियत ऐसी होगी कि ये कुछ कर सकें। और फिर उसके बाद ये भी बात है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं। पूरी दुनिया से अपील की है कि जी मदद की जाए और उस अपील के नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ $500 मिलियन के लोगों ने वादे किए हैं। उसमें सऊदी अरब, गल्फ़ स्टेट्स, चाइना, जो बड़ी थोड़ी सी रकम है, बड़ी आप कह लीजिए कि कलील रकम है, इसमें क्या होगा, लेकिन फ़ौरी तौर पे आपको बहुत कुछ चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, हम वतन हैं, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लोग जो हैं, इनमें यकजहती दिखाई, ये इकट्ठे हुए, वो 2005 का ज़लज़ला हो या 2010 के सैलाब का हो, हर मौका पे मैंने देखा कि लोगों ने दिलो जान से बढ़ के हुकूमत का हाथ भी बटाया, अफवाज पाकिस्तान का हाथ बटाया और बहुत इक्विपमेंट, बहुत सामान, साजो सामान और ख़ुराक लेके पहुंचाई। आज भी ज़रूरत यही है, किसी और की तरफ देखने की बजाय ज़रूरत ये है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें। पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन कोई 150 के करीब ऐसे रिलीफ स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ पे वो वसूल कर रहे हैं चीज़ें, अजनास भी, दवाइयाँ, टेंट्स वगैरह, सारा कुछ, और उनके पास इंतज़ामात भी हैं पहुँचाने के। लेकिन NGOs वगैरह ख़ुद भी कोई पहुँचाना चाहे तो पहुँचाए। असल चीज़ ये है कि रास्ते और सड़कें ये तबाह हो चुकी हैं, बहुत बड़ी तबाही हुई है, जिसकी वजह से आज हालात ऐसे हैं कि आप बहुत कुछ कर नहीं सक रहे। अभी तक तकरीबन 152 छोटे बड़े पुल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और 3082 के करीब 82 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो भी डैमेज हो चुकी हैं। छोटे जो डैम हैं वो भी 30 डैम ब्रीच हो गए, उनका भी पानी बाहर आया होगा और 3.5 करोड़ के करीब लोग इस वक्त वो हैं जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं पानी से। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरी तौर पे इस वक्त कुछ देखे बग़ैर, कुछ सोचे बग़ैर, कोई सियासत किए बग़ैर हम उठें और अपने हमवतनों की मदद करें। जो जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक़ है, मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था, किसी ने लिख के भेजी कि 12 साल पहले सितंबर 2010 में पाकिस्तान में इसी तरह बहुत बड़ा सैलाब आया था और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की एक सफ़ीर बनी हुई थी एंजेलिना जोली, जो बहुत मशहूर अदाकारा थी हॉलीवुड की। उनको वो सफ़ीर के तौर पे यहाँ आई और उन्होंने
اندازہ جائزہ لگانا تھا کہ یہاں کس قسم کی تباہی ہوئی ہے 2010 کے سیلاب میں، اور کیا امداد چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو جا کے اس کا بتانا تھا۔ انجینئر جولی جب یہاں پہ آئی تو وہ جب وہاں پہ سیلاب زدگان کے پاس کہیں وہ لوگ ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے لوگوں نے ان کو دھکے مار مار کے ایک طرف کیا، ہاتھ نہ ملانے دیا، جبکہ وزیر اعظم نے، جو کہ اس وقت یوسف گیلانی تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ ان کی فیملی جو انجلینا جولی سے ہاتھ ملانا چاہتی ہے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ انجلینا جولی کہتی ہے کہ اپنے انکار کے باوجود وہ ایک اسپیشل طیارے سے ان کو ملتان سے منگوایا گیا فیملی کو، اور یہاں پہ ان کو ملوایا گیا، اور جو کھانا رکھا گیا ان کے سامنے وہ اتنا زیادہ اور اتنا زبردست تھا کہ اس سے کم از کم کچھ نہیں تو 200-300 لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں جب سیلاب والوں کو دیکھ رہی تھی وہاں پہ، تو وہ بیچارے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے ایک چھوٹا آٹے کا تھیلا لینے کے لیے اور ایک پانی کی بوتل لینے کے لیے، تو یہ کھانا ہی ان کو چلے جاتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ٹھاٹ پاٹ دیکھے سرکاری بلڈنگوں میں اور سرکاری افسران وغیرہ کے، تو وہ نظر آتا تھا کہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی سارے یہاں گزار رہے ہیں، جبکہ ہم وطن جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا برا حال ہے۔ تو وہ جب یہاں سے یہ حالات دیکھ کے گئیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی شان و شوکت کیا ہے اور باقی، تو وہ واپس جا کے انہوں نے اقوام متحدہ میں جو رپورٹ جمع کرائی اس میں یہ ساری چیزیں لکھی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ پہلے خود کفایت شاری کریں، خود اپنے معاملات جو ہیں وہ اس میں پیسہ بچائیں، اور اپنے پیسے سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو دیکھ بھال ان کی کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسری دنیا بھی دے۔ اب یہ صورتحال آج بھی ایسی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے ہماری ٹیم گئی، مفتاح اسماعیل وغیرہ لے کے گئے، کافی سارے لوگ تھے وہاں، جا کے یہ قرضہ مانگ رہے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ٹیم نے، یہ دبئی میں تھے، آئی ایم ایف کی ٹیم نے ہی یہ ذکر کیا، جو کہ بعد میں اخباروں میں بھی چھپا، کہ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ ہم یعنی جنہوں نے قرضہ دینا ہے وہ وہاں پہ آ کے تو کوئی 2 اسٹار یا 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو پاکستانی گئے ہیں جنہوں نے قرضہ لینا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کتنا خرچہ اور کتنے زیادہ وہاں پہ پیسہ دیا ہوگا ان کاموں میں۔ اسی طرح یہ ملک ڈوبا ہوا ہے، اور ایک لمبا چوڑا پارلیمنٹیرینز کا ایک لے کے آپ دیکھ لیجئے، ایک آپ کہہ رہے گروپ لے کے، ایک ڈیلیگیشن لے کے، تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں۔ ادھر ملک ڈوب رہا ہے، ادھر وہ نیاگرا فال کی سیریں تفریح کر رہے ہیں خاندان، سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکثر اپنے بال بچہ لے کے گئے ہوئے ہیں سرکاری خرچے پہ۔ یہاں آپ پاکستان میں دیکھ لیں، بھی قطر میں بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور باقی بھی کوئی پتہ ہی نہیں کسی کا کہاں کہاں پھر پھرا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا دیکھتی ہے، وہ کیوں آپ کو دے مدد کے لیے پیسے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں دیں پیسے؟ یہ وہ پرابلم ہے جو کہ یہاں پہ ہم فیس کر رہے ہیں، کہ ہم خود اپنے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی معاملہ شروع ہو گیا کہ آپ نے سیاست کرنے شروع کر دی سیلاب کے معاملے میں۔ کوہستان میں 5 بھائی سیلاب کے ریلے میں، ایک میں سیلاب کے پانی میں گھرے ہوئے تھے، ایک تھوڑی سی اونچی جگہ جہاں پہ وہ بیچارے کھڑے، آپس میں رسیاں باندھی ہوئی، کچھ بچنے بچانے کا ارینجمنٹ کیا ہوا، اور وہ سیلاب میں بہہ گئے۔ وہ جس کسی نے ان کی تصویر وہ بنائی یا ویڈیو بنائی، وہ اس شخص نے اپیل بھی کی، سوشل میڈیا پہ کافی اپیل وغیرہ چل رہی تھی کہ جی ان کو لفٹ کیا جائے، اور وہ سوائے ہیلی کاپٹر کے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے لفٹ کرتے، اور جگہ بھی وہ اتنی دور ہے کہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے تھی یہاں سے، وہ بھی اس وقت اگر ہیلی کاپٹر اور جگہ تیار ہوں۔ اب یہ واقعہ ایک دن پہلے کا ہے، لیکن وہ آج کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس پہ سیاست ہو رہی ہے کہ جی KPK کی گورنمنٹ اور عمران خان ذمہ دار ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا، یہ ادھر چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹر وہاں استعمال کرنے کے بجائے یہ ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آج گئے جبکہ وہ ایک دن پہلے ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، لیکن اس پہ سیاست کہ جی PTI کو کسی نہ کسی طرح ہم نے زیر کرنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر سیاست کریں۔ تو یہ اگر کردار ہم لوگوں کا یہ ہے تو پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وہ مہربانی کرے، بالکل کرے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرے گا، وہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں بچائے گا میرا مالک، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ کچھ اپنا بھی اعمال دیکھ لینے چاہیے
کہ ہم کیا وہ ذمہ داری اسی طرح انسانیت کے ناطے نبھا رہے ہیں جو ہمیں نبھانی چاہیے تھی اپنے ہم وطنوں کے لیے؟ تو یہ انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کی بات ہے کہ آج جب لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی پاکستانی تو ہم اپنے للے تللے اور سیاست میں مصروف ہیں، جبکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ لے کے سب کچھ ان کے پاس پہنچیں اور ان لوگوں کی داد رسی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔